حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں یا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ ایک صحابی ہے اور ایک عادل حکمران ہے۔ سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ میں وہ متفقہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، کسی نے ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ دشمن مخالف سارے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام اور ان کا رتبہ مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے انصاف والے ہیں، ان کا انصاف اتنا مشہور ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہوا کہ بکریاں چل رہی تھی تو ایک بھیڑیا نے آ کر بکری کو کھا لیا۔ ہزاروں میل دور کسی دیہات میں کسی چراگاہ میں جب یہ قصہ ہو گیا تو وہ بکریوں کا جو مالک ہے اور جو ان کو چلانے والا تھا وہ چیخ چیخ کر رونے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ تو عجیب آدمی ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کوئی اس وقت اخبار نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی اور اطلاع نہیں ہے، اور اس طرح دور دراز ذرائع ابلاغ کا نظام تھا نہیں۔ اس نے کہا کہ جی مجھے اس طرح پتہ چل گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو انصاف ہے اس انصاف کا اثر انسانوں سے آگے نکل کر جانوروں میں اتنا وہ اثر تھا کہ بکریاں اور بھیڑیا ایک جگہ میں آتے آمنا سامنا کرتے اور ایک چراگاہ میں چرتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے انصاف کی برکت سے بھیڑیے کو یہ جرت اور یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ کیا کرتا، کسی بکری کو کھا جاتا۔ اب جب اس نے بکری کو کھایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں رہے۔ یہ برکات ہوتی ہے انسان کی اور یہ برکات ہوتی ہے نیک لوگوں کی۔ تو یہ ان کا انصاف تھا، اتنی مشہور شخصیت انصاف میں۔ اور جب پتہ چلا واقعتاً کہ جس دن بھیڑیا نے بکری کو کھایا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ واقعتاً فوت ہوئے تھے، اس چرواہے کا یہ اندازہ بالکل ٹھیک نکلا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے ان کے بارے میں ان کی اچھی شہرت، اس کے مقابلے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں دشمنوں نے عجیب عجیب باتیں مشہور کی تھی اور ان کے اوپر کچھ اعتراضات تھے، اور یہ دشمن کیا کہ بعض مسلمان بھی اس بات سے اپنے دامن کو نہیں بچا سکے کہ ان کے بارے میں بات کرتے رہتے تھے۔ تو جس سوال کرنے والے نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ایک شخص صحابی نہیں ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور ایک شخص صحابی ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ جواب یہ مل جانا چاہیے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کم فضیلت رکھتے ہیں۔ سوال کرنے والے کے ذہن میں یہ بات تھی کیونکہ اس نے پوری امت میں صحابہ کرام کے بعد جو مقدس ہستی تھی اس کا نام لیا، اور صحابہ میں ایک ایسی مظلوم ہستی کا نام لیا کہ جس کو بیگانے تو بیگانے ہیں، اپنوں نے بھی کبھی ان کے بارے میں اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کیا اور ان کے بارے میں کہتے رہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ
یہ موازنہ تو بہت غلط ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اتنے بڑے عالم، میدان جہاد، میدان تبلیغ، میدان تصوف اور میدان تصنیف کے بیک وقت شہسوار، انہوں نے جواب دیا کہ بھائی حضرت امیر معاویہ کا تو ادھر نام لینا یہ بے ادبی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ہم رکابی میں جہاد کیا، سفر کیا، اور اس گھوڑے کی ناک میں جو زمین کا گرد غبار اٹھ کے وہ اس گھوڑے کی ناک میں پڑا، تو فرمایا کہ ایک عمر ابن عبدالعزیز نہیں، ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز جمع ہو جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس گھوڑے کی ناک میں لگنے والے گرد و غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابی کا مقام ہے۔ پھر صحابہ میں رتبے کے اعتبار سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جن کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام نبیوں کے بعد سب سے زیادہ نبی کی فضیلت کو کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں، سارے انسانوں سے، سارے صحابہ سے، تمام لوگوں سے اگر اللہ کی نظر میں کوئی زیادہ مقبول، اونچی، عظیم، فضیلت والی، عظمتوں والی اور رتبے والی ہستی ہے تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو حضور علیہ السلام سے ایسی نسبت تھی، ان کو حضور علیہ السلام سے ایسا تعلق تھا کہ کائنات میں جو حضور سے جس کسی کا تعلق رہا ہے تو وہ تعلق پیچھے ہے اور ابوبکر کا تعلق آگے ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر ایمان کس نے لایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ حضور علیہ السلام کا کوئی سب سے زیادہ قریبی تعلق دار ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت پر، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی پر ایک بہت بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب میں وہ ایک جگہ ایک واقعہ لکھتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ کائنات میں اگر حضور کو سب سے زیادہ حضور کو پسندیدہ ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو شب معراج سفر کرایا گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، جبریل امین ساتھ ہیں۔ اب جبریل امین کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے محبوب کو ایک ایسی منزل پر بلانا تھا جہاں کسی غیر کو آنے کی اجازت، اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹائے اور حضرت جبریل کو حکم ہوا کہ آپ یہیں پہ رک جائے اور حضور علیہ السلام اب یہاں سے آگے اکیلے چل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور کبریائی کی تجلیات جب حضور علیہ السلام پر پڑی اور حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے لگے تو حضور علیہ السلام ظاہر ہے کہ اللہ کی خدائی اور عظمت کے آگے انسان پریشان، ایک انسان کسی شاگرد استاد کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ سبق سناتے ہوئے ہچکچاتا ہے، تو اس طرح جب حضور اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں تو پھر یہ کتنی
بڑی بات ہے، اور ایسی جب کیفیت ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور تو میں کچھ نہیں سن رہا تھا، اللہ کی تقدیر کا جو قلم چل رہا تھا تو تقدیر کے قلم کی آواز میں سن رہا تھا کہ قلم جو ایسے اس قرب کے مقام پر پہنچے۔ تو حضور علیہ السلام تھوڑا سا نہ گھبرائے کہ اب کیا ہوگا، اللہ کی عظمت ہے اور تو یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت حکیم الامت روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی وحشت کا احساس ختم کرنے کے لیے، تنہائی کا وہ جو ایک احساس کا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں، مشابہ آواز میں، یعنی اللہ نے حضور سے بات کی اور بات اس آواز میں کی، اس ترنم کے ساتھ کی کہ حضور یہ محسوس کرنے لگے کہ مجھ سے ابوبکر بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یقین تھا، اللہ کو پتہ تھا، وہ تو عالم الغیب ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا۔ اگر کسی اور کا تعلق ہوتا تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کس کی آواز سناتے ان کی، لیکن اللہ نے حضور علیہ السلام کو اس موقع پر کس کی آواز سنائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنائی۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے کہ جنہوں نے زندگی بھر میں اپنے ہر معاملے کو، اپنی ہر ترجیح کو، زندگی کے ہر دوسرے مقاصد کو پیچھے چھوڑا اور حضور علیہ السلام کی رفاقت کو آگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بعد میں مسلمان ہوا اور خود پہلے مسلمان ہوئے۔ ایک موقع ایسا آیا میدان جہاد میں، ابھی حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوا ہے، ابھی وہ دولت اسلام سے سرفراز نہیں ہے۔ میدان جہاد میں حضور کی امرکابی میں ابوبکر صدیق آتے ہیں کافروں سے لڑنے کے لیے، اور عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں وہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ ابھی اسلام نہیں لایا تھا بیٹے نے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ تو ایک دن حضرت عبد الرحمن عرض کرنے لگے، ابا جان وہ جو فلانے معرکے میں ہمارا اور آپ کا آمنا سامنا تھا، میں نے آپ کو دیکھا اور میرا بس چلا کہ میں تلوار چلاؤں تو آپ کو ختم کر سکوں، تو میں نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا کہ آپ میرے والد ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اگرچہ مقابلہ ہے تو میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبد الرحمن آپ نے تو مجھے یہ سمجھ کر کہ باپ ہے مجھے قتل نہیں کیا، لیکن خدا کی قسم اگر تو میرے سامنے آتا اور میرا تجھ پہ بس چلتا اس حالت میں کہ تو کافر تھا، میں محمد کا سپاہی تھا، خدا کی قسم میں دریغ نہ کرتا اور حضور کی محبت میں تجھے بھی قتل کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے ان کان آباؤکم ابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عام مسلمانوں سے یہ بات کی ہے، مسلمانوں دیکھو اگر تمہاری نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اولاد کی، ماں باپ کی، بیویوں کی، بیٹوں کی، بہنوں کی اور تجارت کی محبت ہے تو پھر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کردار سے مسلمانوں کو کیا بتایا کہ ایک مسلمان کی شان کیا ہے، اس کے مقابلے حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کے تقدس، حضور کی ناموس کے مقابلے میں ایک مسلمان کے ذہن میں حضور کی محبت کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز پہ، ہر مقصد پہ، ہر ایجنڈے پہ یہ مسلمان کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن ابوبکر صدیق کے ماننے والے حضور کے غلام حضور علیہ السلام کی محبت پر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔